بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالارقم اسکول میں حفظ و ناظرہ کے حوالے سے ہماری ایک سیریز چل رہی ہے جس میں بہت سارے والدین کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات، اور جو ہم نے کافی لمبے عرصے کے دوران چیزوں کو جج کیا کہ حفظ قرآن میں کیا کیا مشکلات آتی ہیں اور ان کا حل کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہم روزانہ کی بنیاد پہ 2 سے 3 ہم سوالات ہوتے ہیں ہمارے پاس، تو ان کے ہم جواب دیتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں مولانا محمد ثناء اللہ صاحب۔ ان کا ایک اس فیلڈ کے اندر وسیع تجربہ موجود ہے۔ آج ان سے جانیں گے کہ حفظ قرآن میں جو شیڈول ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، اور جو کچھ بچے اگر شیڈول کے مطابق نہیں چل پاتے، وہ زیادہ اس کو ٹائم لے جاتے ہیں، تو اس کا کیا حل ہونا چاہیے۔ تو کر صاحب ان دونوں چیزوں پہ تھوڑی تھوڑی گاڑی روشنی ڈال دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفظ قرآن کا جو شیڈول ہے وہ کم از کم عرصہ جو ہے وہ 2 سال ہونا چاہیے۔ 2 سال میں بچہ حفظ کر لے، پھر اس کے بعد حفظ کے اندر جو تھوڑی بہت کمی رہ جائے تو وہ 6 ماہ کی گردان کے اندر اس کمی کو پورا کیا جائے۔ اور اس کے لیے اس 2 سال کے شیڈول کے لیے ابتدا سے جو بچے کا سبق ہونا چاہیے وہ 6 لائنیں ہونا چاہیے۔ 6 لائنیں؟ جی۔ پھر 2 پاروں تک 6 لائنیں چلائے، پھر 2 پاروں کے بعد 2-3 پارے اس بچے کا سبق 8 لائن کر دیا جائے، پھر 8 لائنوں سے اس کا سبق پھر 12 لائنوں پہ لے جائیں۔ اس طریقے سے بچہ جب کلاس میں آئے گا آہستہ آہستہ اس کا سبق بھی بڑھتا جائے گا، اس کی صلاحیت بھی بڑھتی جائے گی، اس کی استعداد بھی، اس کے ساتھ ساتھ سبق بھی ہم بڑھاتے جائیں گے۔ پھر 8 لائنوں سے 12 لائنیں کریں گے، 12 لائنوں سے ہم پھر اس بچے کا سبق 16 لائنوں پہ لے جائیں گے، 16 لائنوں سے پھر جب بچے کے 15 پارے ہو جائیں گے، 15 پاروں کے بعد ہم اس بچے کا سبق 24 لائنیں کر دیں گے۔ استطاعت بھی اس کی بڑھتی جائے گی اور ادھر سے مقدار بھی بڑھتی جائے گی، پھر وہ آسانی بھی ہو جائے گی اس کے لیے یاد کرنے کی۔ پھر آخر 16 پاروں سے پھر بچے کے جو آخری 8 پارے رہ جائیں گے، آخری 8 پاروں میں اس بچے کا سبق پھر ہم 32 لائنیں کر دیں گے۔ 32 لائنوں کا مطلب کتنا؟ ایک دن ایک پارا؟ ایک پارا 8 دنوں میں، 8 سے 9 دنوں میں پھر وہ بچہ پارا مطلب آدھا پاؤ آپ کہہ لیں سبق۔ جی، اس طریقے سے 2 سال میں بچہ حفظ کر سکتا ہے۔ پھر 6 ماہ کی گردان جو اس حفظ میں کمی رہ جائے گی وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی بچہ اس شیڈول سے زیادہ وقت لے رہا ہے تو پھر اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ زیادہ وقت جو لے رہا ہے اس پہ بچے پہ سختی نہیں کریں گے اور جلد بازی بھی نہیں کریں گے، ہم وہاں پر صبر اور حکمت عملی سے کام لیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کہاں پہ کمی آ رہی ہے کہ وہ بچہ زیادہ وقت کیوں لے رہا ہے، کلاس کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، یا کلاس میں ہر 2-3 مہینوں کے بعد استاد تبدیل ہو رہا ہے، یا کیا مسئلہ ہے۔ پھر اس مسئلے کو غور کرنے کے بعد پہلے ہم اسے حل کریں گے، اسے حل کرنے کے بعد پھر کچھ چیزیں ہیں ان کو اگر ہم کر لیں، ان پر عمل کر لیں تو وہ بچہ وقت کم لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بچہ سبق تو زیادہ یاد ہم اسے کراتے ہیں لیکن وہ سبق اس کا مضبوط نہیں ہوتا، تو یہاں پر بھی اسے زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ جب 2 سبق سنائے گا، 3 سنائے گا، وہ اسے جب اچھے یاد نہیں ہوں گے تو وہ بھول جائیں گے، چوتھے دن وہ انہیں پھر دوبارہ یاد کرے گا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ بچے کا سبق کم کر دیں، سبق کم ہو لیکن وہ اسے اچھے طریقے سے یاد ہو۔ دوسرے نمبر پر دوسرے دن جب ہم اسے اگلا سبق دیں تو پچھلا سبق اس سے اچھے طریقے سے پھر سن لیں۔ تیسرے نمبر پر بچے کی یہ عادت ڈالیں کہ بچے کو اگر کوئی پڑھا رہا ہو تو وہ اس کا سن کر پڑھنے کی عادت ہو اور بچہ دیکھ کر بھی اچھے طریقے سے توجہ سے پڑھے۔ بعض اوقات بچہ پڑھتا تو ہے لیکن لاپرواہی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی عادت نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر بچہ جس وقت سبق یاد کرتا ہے اگلا، تو اس وقت وہاں کا ماحول جو ہے وہ بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہاں پہ بچہ جہاں یاد کر رہا ہے اور لوگوں کا شور شرابہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے بچہ سبق تو یاد کر رہا ہو لیکن ساتھ ساتھ پھر وہ موبائل کو بھی استعمال نہ کر رہا ہو، تو ان جو حفظ سے توجہ ہٹانے والی چیزیں ہیں ان سے اس کو بچانا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر بچے کی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بچے کو خوراک اچھی دینی چاہیے، اور بچہ جب صبح کلاس میں آئے تو عموماً بچے ناشتہ کر کے نہیں آتے، جب وہ صبح آتے ہیں یہاں پڑھتے ہیں زور لگتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد انہیں بھوک لگ جاتی ہے، تھک جاتے ہیں، پھر وہ سست ہو جاتے ہیں، پھر وہ کوشش بھی کرتے ہیں یاد کرنے کی تو ہمت ہوتی نہیں ہے، تو پھر وہ یاد نہیں کر پاتے۔ عام طور پر عموماً بچے حفظ والے صبح ناشتہ کر کے نہیں آتے، انہیں صبح اچھا ناشتہ کرا کے بھیجنا چاہیے،
اور نیند بھی بچے کی پوری ہو. بچہ رات صحیح ٹائم جو نیند کا وقت ہے تقریباً بچے کی نیند 8 گھنٹے تو ہونی چاہیے. بچہ اپنی نیند جب اس کی نیند میں مکمل ہوگی, اس کی صحت ٹھیک ہوگی, خوراک اسے اچھی دیں گے, ناشتہ کر کے آئے گا, تو پھر یہ ساری جو مسائل ہیں پھر اللہ پاک ان کو حل کر دیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ بچے کا استاد بھی اس کے لیے دعا کرے, والدین بھی دعا کرے. بچے کو بھی تلقین کرنی چاہیے کہ وہ اس چیز کی دعا کرے. اگر بچہ زیادہ وقت لے رہا ہے تو بچے کا دوسرے بچوں کے ساتھ موازنہ نہیں کرنا, مقابلہ نہیں کرانا, اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. اگر وہ تھوڑا سنا ہے تب بھی اس کی حوصلہ افزائی کرے. جب ہم بچے کی حوصلہ افزائی کریں گے تو پھر انشاءاللہ وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا, پھر وہ کامیاب بھی ہو جائے گا. اگر دوسروں کے ساتھ اس کا مقابلہ شروع کریں گے پھر اس کی حوصلہ شکنی ہوگی, پھر وہ حوصلہ اس کا ٹوٹتا جائے گا. بہت شکریہ قاری صاحب. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا ثناء اللہ صاحب. بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں کہ شیڈول جو ہے وہ بیسیکلی 2 سے 2.5 سال کا ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ جو ہے اگر بچہ لیٹ کر رہا ہے, وہ کسی مدرسے میں جا رہا ہے یا کسی اسکول کے اندر حفظ قرآن کر رہا ہے, تو اگر وہ لیٹ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں. تو وہ پیرنٹس کو خود اس پہ انٹرسٹ لینا چاہیے, جا کے دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس کتنے ہیں. ان کی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس اتنے کہ استاد کو ٹائم ہی نہیں مل پاتا کہ وہ پراپر بچوں کا سبق سن سکے, یا پھر ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ٹیچر جو ہے وہ 2-4-6 ماہ کے بعد بدل رہا ہے. تو اس سے بھی کلاس کے اوپر بڑا فرق آتا ہے کہ وہ بچے ایک استاد کو سمجھتے اور استاد کو بچوں کی سائیکی سمجھتے ہوئے, چونکہ 2-4 ماہ لگتے ہیں, تو اتنی دیر میں اگر استاد ہی چینج ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایک الگ ظاہر سی بات ہے. اور آج کے پرفتن دور میں اگر کوئی بچہ اس چیز پہ آبادگی ظاہر کرتا ہے, یا والدین کو بھی میں سمجھتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ حفظ قرآن کی طرف اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں تو یہ ایک آج کے دور میں بہت بڑی بات ہے. اور وقت جو ہے وہ پچھلے وقتوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں قیمتی اور تیزی سے گزر رہا ہے. تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ بچہ شیڈول کے اندر حفظ کرے, اور وہ اپنی باقی کی جو لائف ہے, پریکٹیکل لائف ہے یا اس کی فارمل ایجوکیشن ہے, اس کی طرف بھی پورا دھیان دے سکے. وہ اسی صورت ہوگا کہ جب آپ پراپر اس کو دیکھیں گے کہ وہ وقت جو قاری صاحب نے, استاد جی نے یا مدرسے یا اسکول نے دیا تھا کہ اس پارے کے اوپر اتنا بچے کا وقت لگے گا, اس پارے کے اوپر اتنا, یا پورا قرآن پاک حفظ کرنے میں اتنا وقت لگے گا, کہ اگر اس کو وہ وقت اس سے زیادہ لگ رہا ہے تو پھر تھوڑا ہمیں فکر کرنا چاہیے. پھر جو مولانا صاحب نے چیزیں بتائی ہیں اس کے اوپر ہمیں دھیان دینا چاہیے, تو اس کا کوئی نہ کوئی حل انشاءاللہ تعالی ہمیں نکل آئے گا. بہت شکریہ جی.